اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، ایکس سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویب سوسائٹی پاکستان، CEO MCN نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاک زن فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام عالم میں موجود دائرہ مہدویہ برادری، عباسی برادری، کرورہ عباسی برادری اور تمام سپارکو امپلائیز سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاص طور کا سلام عقیدت۔ جیسا کہ میں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ناصر الدین صاحب جو ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کی پوسٹ پر ریٹائر ہوئے، ماشاءاللہ انہوں نے جہاں بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب عقیدہ تمام امپلائیز کی لیے بڑی خدمات انجام دیں، وہ کس سے ڈھکی چھپی نہیں، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے سپارکو کی۔ ہمارے قادر بخش صاحب بھی، وہ قادر صاحب بھی ایک تھے مرزا شہداد پور کے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑے عہدے پر پہنچے، لیکن ناصر صاحب کی جو خدمات ہیں اس کا مقابلہ قادر بیگ صاحب سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور دائرہ برادری پر تو خاص طور سے شہداد پور والوں پر ان کا خاص نظر کرم اس لیے تھا، لازمی بات ہے کہ وہ بھی شہداد پور سے تعلق رکھتے تھے، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین اللہ کے سچے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بکے نہیں، جھکے نہیں، آج بھی اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کی طبیعت اتنی ناساز ہے، اب اندازہ لگائیں، ہارٹ پیشنٹ، بائی پاس ہوا، بلڈ پریشر، شوگر، وہ چل نہیں سکتے ہیں، یہ کنڈیشن ہے۔ بڑی مشکل سے اسٹک کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں آئے، صوفے پر بیٹھ گئے، لیکن وہ اٹھ نہیں سکے، تو آخر مجھے انہیں کندھا دے کر اٹھانا پڑا، اور مجھے بڑا طویل ٹائم دیا، اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس پر بھی بڑے افسردہ تھے کہ وہ بھی میری بات سے متفق تھے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور پنک سٹی بھارت کے لیے مشہور و معروف مورخ مولانا ابوالکلام آزاد، جن کی پیشن گوئی پاکستان کے بارے میں آج تک غلط ثابت نہیں ہو سکی، ایک نے پوسٹ بھی لگائی کہ آخر کب جاگیں گے ہم، کب مسلمان پاکستانی بنیں گے کہ ہم ابوالکلام آزاد کی کسی بات کو تو جھٹلا دیں۔ میں نے کیا جھٹلائیں گے؟ یہ جو یہود نصارہ قادیانی کے ایجنٹ پیدا ہوئے جنہوں نے بہادر یار جنگ کو زہر دیا تھا کہ تمہیں زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے جو تمہیں تکلیف ہو کہ پاکستان ایسا کیوں بنا دیا، یہاں تو ہماری مجبوری ہے ہندوؤں کے مقابلے میں ایک ہونا، وہاں تو ہم آزاد ہوں گے، ایک دوسرے پر کفر قادیانی کے فتوے لگائیں گے، گستاخی کو ایک دوسرے گردنیں اڑائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ تو آپ تو ہماری رکاوٹ ہو، آپ پہلے ہی بتا رہے ہو قوم کو کہ قائد اعظم ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا بتایا جا رہا پاکستان ویسا نہیں ہوگا۔ اگر وہاں قرآن و سنت کا نفاذ نہ ہوگا تو شیطانی سیاست ہوگی، مکر و فریب پر مبنی شیطانی سیاست طالبان پاکستان کی سیاست نہیں ہو سکتی۔ ہم ایسی مکر و فریب پر مبنی شیطانی سیاست سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ساز الفاظ دائرہ مہدویہ برادری کی عظیم شخصیت کے، اس کا صلہ کیا ملا؟ ان کو زہر دے دیا گیا۔ تو یہ ہماری شہادتوں کی داستان بھائی، پاکستان بنانے والے، اور اب جو شہادت ہوئی ہے ہماری، یہ پاکستان بننے کے بعد پہلی شہادت ہے ریحان احمد شہید۔ کن حالات میں اس کی شہادت ہوئی ہے؟ جب چاروں طرف سے ارغال ہے یہود نصارہ قادیانی کے ایجنٹوں کی۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، لیکن جو ہماری برادری میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ناصر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بدماش دہشت گرد ان لوگوں کی، کہ ابوالکلام آزاد نے کیا فرمایا، تذکرہ ابوالکلام آزاد کو پڑھ لیجئے۔ ان تمام منافق علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ہماری تاریخ کو پڑھیے، جن کو تم قادیانیوں کا باپ قرار دے رہے ہو، کہ قادیانی بھی تم سے نکلے ہیں، تم کو اپنی ہسٹری نہیں پڑھا۔ جنڈر قانون پاس کرانے والوں، ووٹوں کے لیے قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دینے والوں، آؤ نا پریس کلب پر، لگ پتہ جائے تمہیں، محسن ایڈوکیٹ کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہو پیسہ لے کر۔ اب تمہاری زبانوں کو تالا کیوں لگ گیا؟ وہ تو اہل سنت بن گیا تھا فیضان مدینہ میں، قادیانی کا لفظ اٹھا کے مسلمان ہو گیا، تو اس کو بھی کیوں مار دیا تم لوگوں نے یار؟
اور اس کو بھی اب تک قادیانی کہہ رہے تھے یار، محسن ایڈوکیٹ والے. تو سمجھ جاؤ اس سازش کو. تو ابوالکلام آزاد نے کیا فرمایا ہمارے معاہدات کے بارے میں؟ اپنے دائرے کی بات کر رہا ہوں اور کسی دائرے کی بات نہیں کر رہا، کہ دائرے کے میجوں کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش مولا سے زمین کی طارت کے لیے فرشتے اترا. تو کیا قادیانیوں کے لیے الفاظ کہے ابوالکلام آزاد نے؟ کیا اس پہ شاہجہان بادشاہ نے ہمارے کردار و عمل پر ہمیں قرآن شریف تحفے میں دے دیا؟ ان علماء سو کے باتوں سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم غلط عقیدے پر تھے. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن میں ان کو برا اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہمارے غداروں نے ان کو استعمال کیا ہے. وہ تو بکنے والے ہیں ٹکے ٹکے میں. بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھوانے والے یہ لوگ کہتے تھے زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، قادیانیوں کا ایجنٹ ہے. اور آپ کہتے ہیں 46 سال کے بعد کہ لیڈر تو وہی تھا ہمارا. تو یہ تو وہ لوگ ہیں. اگر ہمیں قادیانی کہہ رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ تو صدر آصف زاری کو بھی قادیانی کہہ رہے ہیں. جتنے بھی خان وادے ہیں سندھ کے، تالپور، جتوئی، قاضی، سارے قادیانی ہیں ان کے فتوے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے، ان بیچاروں کو اپنی ہسٹری نہیں پتہ. فخر کرتے ہیں خالی کہ میاں آدم شاہ کلوڑا عباسی ہمارے بانی تھے، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں. تو بھائی فخر کرنے میں اور عمل کرنے میں فرق ہے. تمہاری جنگ بھی عباسیوں کی، اسلم علی شفقت عباسی کا جن لڑ رہا ہے. شفقت بھائی صاحب سے پوچھا نا کہ اسلم علی کو جن کا خطاب کیوں دیا؟ بولے وہ کام کرتا ہے انسانوں کے بس کی بات نہیں. تو میں تو شفقت عباسی صاحب کی بات کو کبھی نیچا نہیں ہونے دوں گا. وہ ایک الگ بات ہے، یوں عباسی پیسے لے کے اسٹیج پہ بلا کے کئی جن پیدا کر دیے، جبکہ شفقت بھائی صاحب نے کہا تھا کہ اگر عباسی برادری میں اسلم علی جیسا ایک بھی پیدا ہو جائے تو اس کی کائے پلٹ جائے گی. تو اسلم علی تو سپر جن بن چکا ہے ان مذہبی دہشت گردوں سے لڑ کے، اور شہادت بھی نہیں ہو رہی ابھی تک اس کی، کیونکہ سب کو نیست و نابود کر کے جائے گا انشاءاللہ. تو یہ حقائق ہیں. بڑے افسردہ تھے. تو میں نے سب کو دعوت دی تھی. تو یار برادری کے لوگ نہ جاتے، کم سے کم جن کو جاب دلوائی تھی ان کو تو احسان فراموشوں کو جانا چاہیے تھا. ابے خود ہی جانا چاہیے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ جاؤ؟ جب بھی اللہ کا شکر ہے موقع ملتا ہے جاتا ہوں. اب تو میں نے معین شہباز بھائی کی آواز پہ لبیک کہہ دیا. میں نے کہا، انہوں نے کہا جی سب چلیں گے. تو معین بات وہی آ گئی، یوں باسی والی نے کہا تھا کہ یار اسلم علی ایوارڈ دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اس کے پروگرام میں ہم نہیں آتے یار. تو اب آئندہ عہد کرو سب کہ 4 5 آدمی لے کے آؤ گے. وہ عباسی صاحب کہہ تو گئے، آج تک ان کی کہی ہوئی بات پہ عمل ہی نہیں ہوا، کہ وہ خود نہیں کرتے عمل. تو کون کرے گا ان کی بات پہ عمل؟ وہ اس کے بعد پلٹ کے ہی نہیں آئے. تو وہی والی بات ہمارے معین شہباز بھائی نے کہا کہ بھئی وہ ہم سب چلیں گے انشاءاللہ. تو وہی نہیں آئے. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، کیونکہ اتوار کو چھٹی پہ ہوتے ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شادی بیاہ ہو جائے کسی رشتہ داروں میں یا دوست باب میں، تو کیا ہم سے کہیں گے آج ہم چھٹی پر ہیں، ہم آپ کی شادی میں نہیں آئیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ناراض کر دیں اپنے دوست کو، کسی بھائی کو، رشتہ دار کو؟ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. اس لیے کہتا ہوں بعمل مقبول بے عمل مردود. یہ میرے اسلام کا فرمان ہے کہ جو بعمل ہوگا وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا روز محشر. وہ مردود کس کے لیے ہے؟ شیطان کے لیے. کہ جو بے عمل ہوگا وہ شیطان مردود کے سب میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہوگا. تو بہرحال مرضی ہے آپ لوگوں کی. میں نے ساری گائیڈنس ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھٹک نہ جائیں. حالانکہ گھر تو امپلائی نے تو کم از کم دیکھا ہوگا یار، کئی بار گئے ہوگے مسائل مسائل کے حل کے لیے. اور دوسرے لوگ بھی جو مستفید ہوئے سفارکو امپلائی، وہ بھی جانتے ہوں گے گھر ایسی بات نہیں ہے، کبھی تو گئے ہوں گے گھر ان کے. لیکن پھر بھی میں نے پوری گائیڈنس دے دی ہے. اب بھی نہ پہنچو گے تو کب پہنچو گے؟ کہ ہم کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے جاؤ گے؟ جی بڑے اچھے انسان تھے. مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں نا، عادی ہو گئے ہم لوگ، زندگی میں قدر نہیں کرتے بندے. بھائی عیادت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بھائی کافر عورت مسلمان ہو گئی تھی، پھر کہاں ہے تمہارا اسلام؟ ایک دوسرے گردنیں اڑاؤ، یہ اسلام ہے؟ قادیانی کے فتوے لگاؤ، یہ اسلام ہے؟ گستاخ رسول کے فتوے لگاؤ، یہ اسلام ہے تم لوگوں کا؟ تو بہادر اعظم کی شہادت کا فائدہ اٹھا رہے ہو تم لوگ یار. لیکن اب یہ جو شہادت ہوئی ہے دائرہ برادری کی، انشاءاللہ ان سب مذہبی دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے گی. کیونکہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں. اب CTD کا کام ہے کہ وہ صحیح انکوائری کرے. جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں میری برادری کے، خاص طور باہر کے، چاہے وہ مولوی ہیں، جنہوں نے فتوے دیے، سب کو شامل تفتیش کیا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. IG سندھ جاوید اعلیٰ موڈو سے ٹہری درخواست دے چکا ہوں. اب فیس بک پہ ڈال رہا ہوں تاکہ ان کو ہوش آ جائے اور وہ کوئی اچھا کام کر جائیں جاتے جاتے. غلام نبی میمن کی طرح 22واں گریڈ لے کے نہ چلے جائیں.
سمجھے نا, وہ کر کے کچھ نہ جائیں. فریال تارپور نے اچھی کلاس لی ان کی, لیکن میں اس کو کلاس یوں نہیں کہوں گا کہ اپنی غلطیوں کو دوسروں پر تھوپنا یہ ہمارے سیاستدانوں کی عادت ہے. پولیس تو تمہاری غلام ہے بھائی, جدھر ہانکو گے ادھر ہنک جائیں گے. تو پولیس کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو. سیاستدانوں, بیڑا غرق کر دیا تم لوگوں نے, بھٹو کو پھانسی چڑھا کے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. شرم سے ڈوب مرو تم سب لوگ. یہ میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں جو کہتا ہوں. تو مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آج ایک بھی نہیں آیا. سب سارے مصروف تھے, لگتا ہے ساری چھٹی پہ تھے. آج سارے کام چھوڑ دیے, کام دھندے لوگوں نے, آج ساری چھٹی پہ تھے. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ایسی چھٹی آپ لوگوں کو اور مبارک کرے. آپ چھٹیوں پہ رہو تو زیادہ اچھا ہے. قول و فعل کا تضاد والے چھٹیوں پہ رہیں تو بہت اچھا ہے. میں تو اور دعا کر رہا ہوں ان کے لیے, مزید چھٹیوں پہ رہیں آپ لوگ. پھر دیکھتا ہوں کہ شادیوں میں جاتے ہو نہیں جاتے ہو تم لوگ. اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جناح کیب قومی یکتی کا نشان, جیوے جیوے پاکستان, نو جناح کیب میں مدار قائد. اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے. امام النام اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیں, در نفاق عظیمت دیں. مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم. بعمل مقبول بے عمل مردود, میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اگر یہ تلخ حقائق برے لگے ہوں تو معذرت بھی چاہتا ہوں, تاکہ بات ختم ہو جائے, بات آگے نہ بڑھے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت خبر تک. ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان, نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار, MC نیوز HD, واحد TV پاکستان.